نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحق ومن اسمائه الحسنى عز وجل الحق. قال الله تعالى فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. وقال الله تعالى فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن أسمائه الحسنى اور اس کے اچھے اچھے ناموں میں سے ہے عز وجل عزت اور جلال والے رب کے الحق الحق. قال اللہ تعالی اللہ تعالی کا فرمان ہے فذالکم اللہ پس یہ ہے اللہ ربکم رب تمہارا الحق حقیقی سچا اصلی. فماذا تو کیا ہے بعد الحق حق کے بعد الا الضلال سوائے گمراہی کے بھٹکنے کے. فانا تو کہاں سے تصرفون تم پھیرے جاتے ہو. حقیقت یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں جو ایک بہت بڑا فتنہ ہمیں انسانوں کے اندر نظر آتا ہے اور خصوصاً ینگسٹرز کے اندر نوجوان نسل کے اندر وہ الحاد کا فتنہ ہے. الحاد کا مطلب کیا ہے کہ یہ کائنات خود بخود چل رہی ہے, اس کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں, کوئی الہ نہیں, کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں. یعنی جب سب کام ہمارے ہو رہے ہیں تو ہمیں کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے. یعنی انہوں نے اپنی زندگیوں سے اللہ تعالی کے وجود کو خارج کر دیا کیونکہ الہ حقیقی کی بجائے دوسرے الہ انہوں نے بنا رکھے. کسی کے لیے الہ اس کی باڈی بلڈنگ ہے, کہ اس کا اپنا جسم ہے, وہ سینٹر آف لائف ہے, ہر چیز اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے. کسی کے لیے اس کی جاب ہے, کسی کے لیے اس کی اولاد ہے, کسی کے لیے کوئی عورت ہے. تو جب زندگی میں سب سے زیادہ دلچسپی اٹھنا بیٹھنا اس کا اور سب کچھ اسی کے گرد گھوم رہا ہے اور اسی کے نام سے اور اسی کے کام سے اس کو خوشی اور سیٹسفیکشن حاصل ہوتی ہے, تو پھر اس کے بیونڈ وہ جا کر سوچتا نہیں اور اس کو اس کی ضرورت نہیں. کچھ لوگ تو کھلے عام اب اس بات کو بہت کول سمجھتے ہیں کہ ہم کسی دین کے ماننے والے نہیں ہیں, کیونکہ ریلیجس اسکالرز جو ہیں یا دینی طبقے کے لوگ جو ہیں وہ کرپٹ ہیں, تو اس لیے ہمیں پورا جواز حاصل ہے کہ ہم جو چاہیں کریں. اور پھر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو یا دیویوں کو اپنا الہ بنا رکھا ہے. کسی نے کچھ انسانوں کو اور کچھ اور ہستیوں کو اپنا الہ بنا رکھا ہے. تو ایسے میں یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہم سب جانیں اور سمجھیں کہ الہ حقیقی کون ہے, اصل میں الہ کون ہے, اصل میں ہمارا خالق مالک رب کون ہے, ہمیں کس کی عبادت کرنی چاہیے. کیونکہ معبود کی ضرورت ہماری فطرت میں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا اپنی عبادت کے لیے کیا ہے, تو اس نے ہمیں کریٹ بھی اس طرح کیا ہے, ہمیں ایسی ضرورتوں کے ساتھ کہ قدرتی طور پر ہمیں الہ کی تلاش ہے. اور اگر ہم الہ حقیقی کو نہیں پہچانیں گے, اس کو اپنا الہ نہیں مانیں گے, اس کے لیے سب کچھ نہیں کریں گے, اس کی عبادت نہیں کریں گے, تو پھر اس کے بعد کوئی اور چیز ہمیں سیٹسفائی کر بھی نہیں سکتی سوائے اس کے کہ ہم اپنے اندر اٹھنے والی اس سوچ کو ڈینائی کرتے رہیں اور اس کو دباتے رہیں. تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا اس طریقے پر کیا ہے, اس لیے یہ ضرورت ہمارے اندر بہرحال موجود ہے اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اصل الہ کو پہچانیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فذالکم اللہ ربکم الحق. اشارہ ہے پچھلی آیت کی طرف جس میں اللہ تعالیٰ کی پہچان کرائی گئی ہے کہ یہ ہے تمہارا حقیقی رب, یعنی جس نے تمہیں سب کچھ دیا ہے. فماذا بعد الحق الا الضلال. تو حق کے بعد سوائے گمراہی کے پھر رہ کیا جاتا ہے. یعنی اگر کوئی حق کو تجاوز کر جاتا ہے, حق کو چھوڑ دیتا ہے, حق کو نہیں پہچانتا, سچائی کو نہیں پہچانتا,
اصل مقام کو نہیں پہچانتا تو پھر اس کے بعد سوائے بھٹکنے کے اور وہ کیا کرے گا. مثلاً اگر آپ کسی ایک خاص جگہ پر جانا چاہیں اور وہ آپ کی زندگی کا مقصد ہو, کسی خاص مقام پہ پہنچنے کا, مثلا یہاں سے آپ حج اور عمرے کی نیت سے نکل رہے ہیں, لیکن آپ کوئی غلط فلائٹ لے لیتے ہیں, کوئی غلط راستہ لے لیتے ہیں اور آپ کعبہ تک نہیں پہنچتے, لیکن آپ مسلسل اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں, تو پھر سوائے بھٹکنے کے اور کیا کریں گے کہ آپ غلط راہوں پہ بھٹکتے رہیں. اور یہ صرف کعبہ کی مثال نہیں, کسی بھی چیز میں, کہ جب کسی بھی انسان سے اس کی زندگی کا مقصد ختم ہو جاتا ہے تو وہ سوائے بھٹکنے کے اور کچھ نہیں کرتا. جس کو اپنی منزل کا پتہ نہیں ہوتا وہ سوائے وقت ضائع کرنے کے اور کچھ نہیں کرتا. تو کامیاب ترین انسان وہ ہوتا ہے کہ جس کو یہ پتا ہو کہ اس نے کہاں پہنچنا ہے اور اس کے لیے وہ صحیح راستہ بھی اختیار کرے, صحیح ایفرٹ لگائے اور پھر وہاں تک جا پہنچے. اگر اس نے اپنا گول متعین نہیں کیا, یا پھر گول تو متعین کر لیا لیکن اس تک پہنچنے کا راستہ صحیح اختیار نہیں کیا, تو اب کیا ہے سوائے بھٹکنے کے اور کچھ نہیں. وہ بھٹکتا ہی رہے گا, وہ اپنے آپ کو ضائع ہی کرتا رہے گا. فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ, کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو, کیا چیز تمہیں حق سے ہٹا رہی ہے, اپنے الہ حقیقی سے دور کر رہی ہے. تو وہ کیا چیز ہے؟ انسان کی خواہشات ہیں. یعنی انسان کی جو خواہشات ہیں وہ اس کو اللہ تعالی تک نہیں پہنچنے دیتی. اس کے باطل خیالات ہیں, اس کی غلط معلومات ہیں جو دنیا کے بارے میں اور اس کے کریٹر کے بارے میں, یا پھر کچھ ایسی قوتیں ہیں جنہوں نے اس کو حق سے پھیر دیا, فطرت سے موڑ دیا. یعنی خالق کی ضرورت, اس کی تلاش, اس کو پانے کا شوق, یہ ہم سب کے اندر رکھ دیا گیا اور ہر انسان اس کے لیے کوشش کرتا ہے, ہر انسان اس کو طلب کرتا ہے. لیکن جب انسان کسی اور چیز میں پڑھ کر اس چیز کو بھول جاتا ہے تو اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ, یعنی تم تو جا رہے تھے اس چیز کی تلاش میں, تمہارے اندر جس کی پیاس رکھ دی گئی ہے, تو کس نے تمہیں وہاں سے موڑ دیا, کون سی چیز نے تمہیں پھیر دیا. عام طور پر آپ دیکھیے کہ جب انسان کو بھوک لگی ہوتی ہے تو وہ کھانے کی تلاش میں ہوتا ہے اور کوئی چھوٹی موٹی چیز اس کو کھانے سے نہیں روکتی, یعنی وہ اس کا دھیان نہیں ہٹنے دیتی, الا یہ کہ کوئی ایسی چیز اس کے سامنے آ جائے کہ اس کو کھانا بھول جائے. تو انسان کے اندر اللہ تعالی کی یا حقیقی معبود کی جو تلاش ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے. اور شیطان جو انسان کا دشمن ہے ایسے ایسے طریقوں سے اس پر وار کرتا ہے, ایسے ایسے طریقوں سے اس کو اچکتا ہے کہ وہ اپنے اصل مقصد کو بھول بیٹھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ یہ تم بھول کیسے گئے, کس نے تمہیں پھیر دیا, اپنے دشمن کو پہچانو تو صحیح. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جو ابھی ہم لوگوں نے آیت میں پڑھا ہے کہ الحق یعنی کہ اللہ کو پہچاننے کا, تو ابھی ویکینڈ پہ واپس آتے ہوئے مجھے بھائی کے ساتھ اتفاق ہوا کہ ہم لوگ شاپنگ سے واپس الہدا کی روڈ پہ ہم لوگوں نے آنا تھا, تو کنسٹرکشن بہت جگہ ہو رہی تھی. ایک غلط پاتھ پہ ہم لوگ گئے تو اس میں جگہ جگہ لکھا ہوتا ڈیویشن ڈیویشن ڈیویشن. تو کرتے 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 ہم لوگ کا چھوٹا سا سفر اچھا خاصا بڑا ہو گیا. تو اسی طرح جب ہم راہ ہدایت سے تھوڑا سا بھی بھٹک جاتے ہیں تو بہت دور چلے جاتے ہیں ہم اللہ سے. بالکل, پھر صرف بھٹکنا ہی رہ جاتا ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جب صحیح کھانا نہ ملے تو جنک فوڈ کھاتا رہتا ہے. وقال اللہ تعالی, اور اللہ تعالی کا فرمان ہے فتعال اللہ الملک الحق, پس بہت بلند ہے اللہ جو بادشاہ حقیقی ہے, اصلی بادشاہ ہے. لا الہ الا ہو, نہیں کوئی الہ مگر وہی. رب العرش الکریم, جو رب ہے عرش کریم کا, عزت والے عرش کا. تو اصل بادشاہ جو ہے, جو حقیقی بادشاہ ہے, وہ سب سے بلند ہے. یہاں انسان کو سمجھایا ہی گیا ہے کہ اگر انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی بھی اور چیز کا گرویدہ ہوتا ہے, کسی بھی اور چیز کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے, کسی بھی اور چیز
کے پیچھے لگتا ہے, کسی بھی اور چیز کے پیچھے بھاگتا ہے, کسی بھی اور چیز کو اپنی زندگی میں زیادہ امپورٹنس دیتا ہے, تو پھر وہ دراصل دھوکے کا شکار ہے. وہ سب چیزیں جانے والی. یعنی اگر انسان بچوں سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے تو بچے اس کو چھوڑ جاتے ہیں, مال سے کرتا ہے تو مال کسی موقع پہ ختم ہو جاتا ہے, کوئی عہدہ ہے, کوئی بادشاہت ہے دنیا کی, بڑے سے بڑا مقام ہے دنیا کا جو کسی انسان کو اگر ملے, سب کچھ فانی ہے, سب کچھ بے وفا ہے, سب کچھ چھوڑنے والا. حتیٰ کہ جب اندھیرا ہوتا ہے تو انسان کا اپنا سایہ بھی اس کو چھوڑ جاتا ہے, کوئی چیز بھی اس کے ساتھ نہیں رہتی. تو انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ کون ہے جو مجھے نہیں چھوڑتا, نہ اندھیرے میں, نہ تنہائی میں, نہ بیماری میں, کسی بھی تکلیف میں, جو ہمیشہ میرے ساتھ ہے. اور وہ ہے بھی بہت بلند, یعنی ساتھ بھی, معیت بھی ہے, لیکن بلندی بھی ہے, علو بھی ہے. عقیدہ کا لیسن یاد کریں جس میں علو معیت کے ساتھ ہے. فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم. اس سے بڑا عرش کسی اور کا کوئی ہے, اس سے بڑا مقام کسی اور کا ہے نہیں. پھر جب وہ بڑا ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہو؟ سب سے زیادہ اسی کو اہمیت دو, اسی کے گرویدہ بنو, اسی کو اپنا سب کچھ سمجھو, اسی سے محبت کرو, اسی کی ناراضگی کی فکر کرو. کچھ دو تو اس کے لیے, کچھ لو تو اس کے لیے, محبتیں بھی اسی کے لیے, بغض بھی اسی کے لیے. یعنی الہ بنانے کا مطلب یہی ہے کہ پھر تمہاری ہر چیز اس کے لیے ہو جائے. توکل اور بھروسہ بھی ہو تو اسی پر ہو, اپنے مال و دولت اور اپنے جسم جان پر نہیں. کوئی بھی چیز جو ہمارے پاس ہے, وما بکم من نعمت فمن اللہ. حتیٰ کہ اگر ہم اس وقت دین پر ہیں یا اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کے نام پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی سراسر اللہ کی رحمت ہے. آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کو جس وقت اس عورت کی طرف سے آزمائش آئی تھی تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم عورت کیا ہو کمزور, میں بڑا اسٹرانگ ہوں فزیکلی اور میرا تو ایمان بھی بڑا پکا ہے تو میں تم سے دھوکے میں نہیں آ سکتا یا تمہاری بات نہیں مان سکتا. انہوں نے پہلی بات کیا کی, معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, اللہ مجھے پناہ دے گا. اصل طاقت اللہ کی ہے. تو انسان پر اگر کوئی آزمائش بھی آتی ہے, انسان کسی فتنے میں بھی پڑتا ہے, انسان کسی بھی مشکل کا شکار ہوتا ہے, تو اس وقت بھی اس کا احساس, اس کا خیال یہی ہونا چاہیے کہ یہ اللہ ہی ہے جو مجھے بچائے. اگر ہم حق پر قائم ہوں تو یہ بھی صرف اللہ کی خاص رحمت اور عنایت کی وجہ سے ہے. ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ ہم حق پر قائم رہیں. صحابہ بھی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے کیا دعا مانگتے تھے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. تو اصل ہمارے دل بھی اس کے ہاتھ میں ہیں, ہماری روحیں اور جانیں اس کے ہاتھ میں ہیں. وہ ہر چیز کا مالک ہے, چھوٹی سے لے کر بڑی سے بڑی چیز کا. اور وہ رب العرش الکریم ہے, وہ ہے ہمارا آقا, وہ ہے ہمارا رب, وہ ہے ہمارا الہ جو سب سے بڑا ہے. اس کا بندہ بننا زیادہ بہتر ہے یا کسی اور کی غلامی اختیار کرنا؟ اس کو خوش کرنا بہتر ہے یا انسانوں کی خوشی کے پیچھے بھاگتے رہنا؟ کوئی کچھ کہنا چاہے گا آپ بس؟ استاذہ, یہ جو بھی آپ نے بات کی میرے ذہن میں آیا تھا کہ ایک جنرل پرسپشن ہوتی ہے لوگوں کی کہ جو لوگ ریلیجن کو فالو کرتے ہیں وہ بہت زیادہ بیکورڈ ہوتے ہیں یا وہ ماڈرن نہیں ہوتے, یا اس طرح کی جو پرسپشن ہوتی ہے. تو ابھی آئی ایم فیلنگ لاٹ آف کنٹینٹمنٹ ماشاء اللہ کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ رائٹ چیز پہ ہیں. اور پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مسلم فیملیز میں ہماری برتھ ہوئی اینڈ دین وی آر بلیسڈ وتھ قرآن, اینڈ دیر آر سو مینی پیپل جن کو یہ چیز نہیں پتا. تو دس از آور ریسپانسبلٹی کہ ہمیں ان تک پہنچانا بھی ہے, کہ ہم نے جب پڑھ لیا ہمیں پتہ چل گیا کہ رائٹ وے کون سا ہے تو خود بھی اس پہ سیسپاز رہیں اور اس کے بعد دوسروں کو بھی بتائیں گے. بالکل, یعنی سب سے بڑے رب کو جو عرش عظیم کا مالک ہے اس کے آگے جھکنا ہے, اس میں انسان کی عزت ہے یا دنیا کے آقاؤں کے آگے جھکتے رہنا؟ یہ سوچے انسان کہ زیادہ عقل مند کون ہے, جو عرش والے کے آگے جھکتا ہے, اس کی بات مانتا ہے,
تو جب دین پر ہم عمل کرتے ہیں تو ہمیں کوئی بھی انفیریورٹی کمپلیکس نہیں ہونا چاہیے کہ او ہو ہمیں کوئی بیکورڈ کہے گا یا ہمیں کوئی حقیر جانے گا. یہ شیطان نے انسان کو دین پر چلنا اور اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرمانبرداری کو حقیر بنا کر دکھایا ہے. ورنہ اس سے بڑا بلندی والا اور اس سے بڑا عظمت والا اور اس سے بہترین کام ہی کوئی نہیں کہ انسان اپنے رب کا بندہ بن کے رہے. ایک چیز جو مجھے آ رہی تھی کہ ہمارے اندر ایک جو یہ خواہش، ایک جو نیڈ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، کہ ہم ہر وقت چاہتے ہیں ہم کسی سے باتیں کریں، کسی سے مشورہ لیں، کسی سے اس کی پسند پوچھیں. اور سارے جو انبیاء کرام تو ان کا یہی تھا کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، ہر وقت ان سے بات کرتے تھے. جیسے ہوتا ہے نا بعض ہم کسی کو گفٹ دینا ہو تو ہم یعنی جیسے اللہ تعالیٰ سے بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ اب کس کو دوں، آپ کو جو پسند ہو اس کو دوں. تو وہی چیز ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں تو وہ ایک اتنا دل میں کانفیڈینس آتا ہے کہ الحمدللہ دیر از سم ون ہو از لسننگ ٹو می. بلکہ صرف لسننگ نہیں بلکہ وہ مجھے گائیڈ بھی کر رہا ہے کہ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، کہ میرا اپنا نفس کا شر نہ ہو بلکہ اللہ ہی مجھے رشد دے. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نہیں ایک وہ واقعی اتنی بڑی نیڈ ہے ہمارے اندر تو وہ فلفل ہوتی ہے اس سے. بالکل. ریالٹی. اور اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا ہے تاکہ بندہ کسی کا محتاج نہ رہے، بندہ صرف اللہ کا محتاج ہو. کیونکہ انسان جب بندوں کا محتاج ہو جاتا ہے تو ذلیل ہو کے رہ جاتا ہے، اور جب اللہ کا محتاج ہوتا ہے اور اللہ کے آگے جھکتا ہے تو وہ عظیم ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی هو الملک الحق الموجود حقیقتا الذي لا يسع احد انکارہ ولا جحودہ فلا ریب ولا شک فی وجودہ. اللہ تبارک و تعالی هو الملک الحق، وہی حقیقی بادشاہ ہے. الموجود حقیقتاً، حقیقت میں موجود ہے، یعنی وجود باری تعالیٰ ہے. وہ صرف کوئی خیال نہیں ہے، کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے، وہ اس کی ذات ہے. اور جیسا کہ ہم نے عقیدہ میں پڑھا تھا کہ اس کا ہاتھ ہے، اس کا چہرہ ہے، وہ ہنستا ہے، وہ مسکراتا ہے، وہ ناراض ہوتا ہے، تو یعنی اس کا حقیقی وجود ہے. الذی لا یسع احد انکارہ، وہ جو کسی کو طاقت نہیں ہے اس کے انکار کی، یعنی کوئی پروو نہیں کر سکتا. ولا جحودہ، اور نہ اس کے انکار کی. جحود انکار میں شدت کے لیے آتا ہے. فلا ریب ولا شک فی وجودہ، پس نہیں کوئی شک اور نہ ہی کوئی شک. ریب کو بھی مانا شک ہوتا ہے، بے چین کر دینے والا شک. فی وجودہ، اس کے وجود میں، اس کے وجود میں کوئی شک ہے ہی نہیں. وہو سبحانہ حق فی ذاتہ وحق فی اسمائہ وصفاتہ وحق فی اقوالہ وافعالہ ولا وجود لشیء من الاشیاء الا بہ فہو الذی لم یزل ولا یزال بالجلال والجمال والکمال موصوفا ولم یزل ولا یزال بالاحسان معروفا. وہو سبحانہ، اور وہ اللہ سبحانہ تعالی، حق، حق ہے، فی ذاتہ، اپنی ذات میں، وحق، اور حق ہے، فی اسمائہ، اپنے ناموں میں، وصفاتہ، اور اپنی صفات میں، وحق فی اقوالہ وافعالہ، اور حق ہے اپنے اقوال اور افعال میں. ولا وجود لشیء، اور نہیں وجود کسی بھی چیز کا، من الاشیاء، اشیاء میں سے، الا بہ، مگر اسی کے ساتھ. فہو الذی، پس وہ اللہ وہ ذات ہے، لم یزل ولا یزال بالجلال والجمال، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، جلال کے ساتھ، جمال کے ساتھ، کمال کے ساتھ، موصوفاً، بس اس کا بیان کرتے نہیں، اس کا جمال، جلال، کمال ہمیشہ باقی رہے گا. اس کی جو صفات ہیں، صفات جمال، جلال، وہ ہمیشہ کے لیے اور ہمیشہ رہیں گی. ولم یزل ولا یزال بالاحسان معروفا، اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا احسان کے ساتھ پہچانا ہوا، یعنی وہ ہمیشہ اپنے بندوں پر احسان کرتا رہے گا یا اپنی مخلوق پر، یعنی اس کی پہچان احسان کے ساتھ ہے. فہو سبحانہ الحق، پس وہ اللہ سبحانہ تعالی حق ہے. وکل ما یعبد من دونہ باطل، اور جو بھی اس کے علاوہ پوجے جاتے ہیں وہ باطل ہے. وعبادتہ باطلہ، اور اس کے علاوہ کسی کی بھی عبادت باطل ہے، یعنی قبول ہی نہیں، بالکل ہی غلط کام ہے.
کہ مخلوق کے آگے انسان سر جھکائے یا ان کے آگے ہاتھ پھیلائے، ان سے دعا کرے یا ان کی خوشی کے لیے کوئی کام کرے. ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ اس وجہ سے کہ بے شک اللہ ہی دراصل حق ہے. وأن ما يدعون من دونه، اور بے شک اس کے سوا جس کو پکارتے ہیں، هو الباطل، وہ سب باطل ہے. وأن اللہ، اور بے شک اللہ تعالی، هو العلی الکبیر، وہ بلند ہے، بہت بڑا ہے. یعنی اللہ تعالی کی ذات حقیقی ہے، اس کی صفات حقیقی ہے، اور اس کی عبادت کرنا ہی دراصل حقیقی راستہ ہے، درست راستہ ہے. اور جو اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے وہ سب غلط کر رہے ہیں، چاہے وہ کوئی بت ہو، دیویاں ہوں، یا کوئی انسان ہو، یا مال ہو، یا اللہ هو العلی، اور بے شک اللہ تعالیٰ وہی بلند ہے، الکبیر، بہت بڑا. آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نوٹ کی تھی امپلائیز جن لوگوں کے ہوتے ہیں نا، تو اگر کوئی بندہ کسی اچھی پوزیشن پہ ہوتا ہے تو وہ خود تو غرور رکھ رہا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ، لیکن جو اس کے امپلائیز ہیں ان میں بھی وہ چیز بہت کانفیڈنس سے آ جاتی ہے. ایون جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے ساتھ جو ان کے گارڈز ہوتے ہیں، تو اتنا وہ شاید خود اکڑ کے چل نہیں رہا ہوتا جتنا وہ گارڈز اکڑ کے چل رہے ہوتے ہیں. ان کے کانفیڈنس ہوتا ہے کہ ہم جس کے غلام ہیں وہ ایک پوزیشن رکھتا ہے، اس کی ایک جو ہے نا بڑائی ہے. تو اگر انسان کے لیے اس کے گارڈ جتنا کرتے ہیں، تو ہم جس نے ہر چیز کو بنایا ہے، اگر اس کی غلامی میں آ کر ہم جو ہے وہ کانفیڈنس نہیں کر سکتے، تو پھر ہمارے اندر پھر وہ کمی ہے. بالکل، اصل میں پھر ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں نا پھر اس کے ساتھ صحیح، ہم اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں. اگر ہم اس کو کچھ سمجھنے لگے تو خود بخود یہ کانفیڈنس آ جائے کہ ہم اس کی عبادت کرتے ہوئے کسی سے نہ ڈرے، نہ جھجکے، نہ گھبرائیں، اور نہ اس میں پیچھے ہٹیں، بلکہ دوسروں کو بھی پش کریں اور اس پر پرسسٹنٹ ہو کہ یہی صحیح راستہ ہے. ہم کتنی جلدی ہار مان جاتے ہیں دین کے معاملے میں، کتنے کچے پڑ جاتے ہیں، کتنے کمزور ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا پریشر نہیں برداشت کر سکتے، اتنا بھی نہیں جتنا ہم دنیا کی چیزوں کے لیے کر لیتے ہیں، فوراً کمپرومائز کر لیتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے، نہیں تو نہ صحیح. اللہ غفور رحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاذہ، یہ جو آپ نے بات کی نا کہ اللہ ہنستا ہے، ناراض ہوتا ہے، اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ موجود ہے، تو اس میں جب ہم فرسٹ پیپر دے رہے تھے تو ہماری ٹیچر نے نا ہم سے کہا کہ اللہ موجود، تو وہ بورڈ پہ لکھ کے باہر چلی گئی، تو ہم نیچے کو منہ کر کے پیپر دے جا رہے ہیں، لکھی جا رہے ہیں. جب ہم نے بورڈ پہ یہ پڑھا تو ہماری گردنیں تقریباً ہمیں ایسا لگا کہ اکڑ گئی ہیں، اگر ذرا سا بھی اوپر منہ اٹھائیں گے تو کسی کے پیپر پہ نظر پڑ جائے گی. تو یہ احساس جو تھا نا، اس نے واقعی فوراً ہم پہ ایک طرح سے نا اثر کیا، اور ہمیں گردنوں میں اتنی زیادہ تکلیف ہو رہی تھی جھکا جھکا کے، پھر بھی ہم اوپر نہیں اٹھا رہے تھے کہ اللہ موجود، وہ دیکھ رہا ہے کہیں کسی کے پیپر پہ نظر نہ پڑ جائے ہماری. اچھا، یہ جو جملہ ہے نا اللہ موجود، یہ اس طرح نہیں لکھنا چاہیے، انہوں نے ناسمجھی میں لکھ دیا. اصل میں یہ لکھنا چاہیے کہ ان اللہ بصیر، کیونکہ یہ جو موجود والی بات ہے نا، اس سے پھر ایک اور غلط طرف بھی بات نکل جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں موجود ہے، یعنی اللہ از ایوری ویئر ود ہز وجود. اللہ اپنے وجود کے ساتھ صرف عرش پر ہے، لیکن وہ اپنے علم کے ساتھ، اپنی بصارت، اپنے سمیع ہونے کے ساتھ، یعنی کہ اپنی صفات کے ساتھ موجود ہے. ٹھیک ہے، اس کی ذات کہاں ہے؟ عرش پر، لیکن اپنی صفات کے ساتھ وہ ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے اور ہر چیز کی خبر ہے اس کو. ٹھیک ہے، تو آئندہ ٹیچرز نوٹ کر لیں کہ وہ اللہ موجود لکھنے کی بجائے ان اللہ بصیر بالعباد لکھیں. استاذہ، جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس ٹائم ہمیں ہو رہا تھا کہ اگر ہم کسی کے لیے بھی کر رہے ہو نا، تو جب ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، تو دل اتنا زیادہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ اس کا کوئی کریڈٹ نہیں رہتا ہے کہ کسی انسان سے ہم نہیں چاہتے، پھر وہ اللہ سے ہی چاہتے ہیں. بالکل، وہ پھر شوق ہی نہیں رہتا. پھر جس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں اور دل میں اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، کیونکہ دکھاوے کا ہی شوق ہے نا، تو اس کو دکھا دیں کہ جس کا دیکھنا کو فائدہ بھی دے گا. بندوں کا دیکھنا فائدہ کیا دیتا ہے یہ تو بتائیں ذرا. جب بندے کو ہماری نیکی دیکھ لیتے ہیں تو ہمیں کون سا انعام دیتے ہیں ہر وقت؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام.
میں سوچتی تھی کہ بعض اوقات ہوتے ہیں لوگ بڑے شاہ خرچی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ میں نے معاف کیا، مطلب کچھ بھی ان کے ساتھ کوئی برا کر دو تو وہ معاف کر دیتے ہیں، تو اگلا حیران ہو کے پوچھتا کیا تمہاری شادی ہونے والی ہے، یا تم بہت خوش نظر آ رہی ہو، تمہارا ویزا لگ گیا ہے، کوئی بھی مطلب ان ایکسپیکٹڈ چیز پوچھتے ہیں کہ آج کل اتنی خوش کیوں ہو. تو میں سوچ رہی تھی کہ لوگ عموماً دین میں آنے کے بعد بھی پریشان ہی رہتے ہیں کہ دین کو بوجھ سمجھنے لگتے ہیں، لیکن اللہ سے جو محبت کرنے والا بندہ ہے نا، وہ اللہ کی خوشی کے لیے دوسروں کو معاف کرنا شروع کر دیتے، تو آٹومیٹکلی خوش ہونا، دل کا اطمینان کو پانا وہ نصیب ہو جاتا ہے. تو ہمیں اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ یہ ہمیں خوشی مل جائے، کیونکہ بوجھ زیادہ محسوس ہونے لگتا ہے. بہت اچھی بات کی آپ نے، کیونکہ عام طور پر لوگ دین کو ایک پریشانی، ایک ذمہ داری سمجھ کے بس سر پہ اٹھائے ہوئے ہیں کہ جہاں موقع ملے اٹھا کے نیچے رکھیں. کچھ لوگوں کے بیچ میں وہ سر پہ اٹھائے رہے اور جب وہ لوگ ہٹ جائیں تو پھر وہ اٹھا کے ٹوکری نیچے رکھتے. اور دوسری بات یہ کہ لوگوں کی خوشی کے مقام کیا ہے، یعنی کن باتوں پر خوش ہوتے ہیں. ان کی ساری زندگی شادی اور ان چند چیزوں کی گرد گھومتی رہتی ہے نا، اور وہ بھی صرف وقتی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے. کسی سے بھی پوچھے شادی کے بعد کہ وہ شادی سے کتنا خوش ہے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کو انہوں نے مرکز زندگی بنا کر رکھا ہوا ہے. وعلیکم السلام. استاد جب ارتھکویک آتا ہے تو وہی بلڈنگز جائیں گر جاتی ہیں جن کی بیس اسٹرانگ نہیں ہوتی. اگر ہم لوگ اپنی بیس اسٹرانگ بنائیں گے، ہمارا فیتھ اسٹرانگ ہوگا، تو پھر جتنے مرضی ہم لے، شیطان جس طرح مرضی ہم لوگوں کو کرنے کی کوشش کرے، ہم لوگ پھر رائے حق سے نہیں ہٹیں گے. تو بہتر مطلب چاہیے کہ ہم اپنا اللہ تعالیٰ پہ فیتھ اسٹرانگ کریں. بالکل اصل بات ہی یہی ہے، اور اسی کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کے نام پڑھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم نہیں ہوگا، اس کی صفات کا علم نہیں ہوگا کہ وہ ہے کون، تو اس وقت تک بنیاد مضبوط ہی نہیں ہو سکتی. کسی بھی چیز کی جب بنیاد فیک ہوتی ہے تو پھر اس کے اوپر بننے والی بلڈنگ بھی فیک ہوتی ہے، چاہے وہ بازار کتنا بڑا اسٹرکچر نظر آتا ہو. ہم لوگوں نے بھی جو لاسٹ پیرا پڑھا اس میں یہ چیز آئی تھی کہ اللہ حق ہے، اللہ کا وجود سچ ہے، یہ سب اللہ بہتر جانتا ہے. اس کو کیا پڑھیے وہ ہمیں بتائے، وہ ہماری بہتری کے لیے تھا کہ ہم لوگوں کا اس پہ فرم یقین ہوئے، اس لیے وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ ہم اس پہ یقین کریں. یہی جو فرمنس تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام میں، اسی لیے انہوں نے آگ میں چھلانگ لگا دی بنا کچھ سوچے، کہ وہ جانتے تھے ان کا اللہ حق ہے، وہ ان کو بچائے گا، ان کی مدد کرے گا. بالکل صحیح کہا، بالکل صحیح کہا. یعنی جب وہ یقین ہوتا ہے نا تو پھر انسان بڑے بڑے رسک لے لیتا ہے. واللہ عز وجل هو الحق وقولہ حق وفعلہ حق ولقاؤہ حق ورسلہ حق وکتبہ حق ودینہ حق وعبادتہ وحدہ لا شریک لہ ہی الحق وحکمت الحق وحکمہ ہونا چاہیے وحکمہ الحق وکل شیء ینسب الیہ فہو حق. اور اللہ عز و جل وہی حق ہے، اور اس کا قول بھی حق ہے، اور اس کا فعل بھی حق ہے، اور اس کی ملاقات بھی بالکل سچ ہے، اور اس کے رسول بھی سچے ہیں، اور اس کی کتابیں بھی سچی، اور اس کا دین بھی سچا ہے، اور اس کی عبادت وحدہ لا شریک لہ کی وہی سچ ہے، وہی حقیقی عبادت ہے. وحکمہ الحق، اور اس کا حکم بھی حق ہے. وکل شیء، ہر چیز، ینسب الیہ، جو اس کی طرف منسوب کی جاتی ہے، فہو حق، تو وہ حق ہے. یعنی ہر چیز جو اس سے بلانگ کرتی ہے وہ بالکل حق ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہم ربنا لک الحمد، اے اللہ جو ہمارا رب ہے تیرے ہی لیے ہے حمد. انت قیم السماوات والارض، تو قائم رکھنے والا ہے آسمان و زمین کا. ولک الحمد، اور تیرے لیے ہے تعریف. انت رب السماوات والارض ومن فیہن، اور تو رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو ان کے درمیان ہے. وَلَكَ الْحَمْدُ، اور تیرے ہی لیے ہے حمد. انت نور السماوات والارض ومن فیہن، تو نور ہے آسمان و زمین کا اور جو ان کے اندر ہے. انت الحق، تو حق ہے. وقولک الحق، اور تیری بات بھی حق ہے، سچ ہے. ووعدک الحق، اور تیرے وعدے بھی سچے ہیں. ولقاؤک حق، اور تجھ سے ملاقات بھی بالکل سچ ہے. والجنت حق، جنت حق ہے. والنار حق، اور آگ حق ہے. والساعۃ حق، اور قیامت بالکل برحق ہے. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض. ولك الحمد أنت قيوم
السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت إلهنا لا إله إلا أنت اصل بات یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی برحق ہے اور الہ حقیقی ہے، اور ہر چیز جو اس سے متعلق ہے وہ بالکل سچ ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے اصل دین اور یہ ہے اصل بنیاد. اس پر دین قائم ہو تو ہی ہر چیز ٹھیک ہو سکتی ہے، ورنہ بگاڑ ہی بگاڑ ہے، اخلاق میں بھی اور عقائد میں بھی اور عبادات میں بھی اور معاملات میں بھی. یہ ہمارے عام طور پر آس پاس جو بگاڑ نظر آتا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہماری بنیادیں ٹھیک نہیں، ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تعلق ٹھیک نہیں. جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں اسی کو نہیں پہچانتے، اور پھر عبادت بھی صرف ایک بوجھ سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، اس کا حق سمجھ کے نہیں کرتے اور اپنی زندگی کا مقصد سمجھ کے نہیں کرتے. ہماری نمازیں جو ہیں، جو بھاگ دوڑ کی ہم پڑھتے ہیں، کیوں ایسا پڑھتے ہیں؟ اگر ہمیں پتا ہو کہ یہ تو ہماری زندگی کا مقصد ہے، ہم تو پیدا ہی اس لیے ہوئے، ہمارا تو جسم اسی مقصد کے لیے اس طریقے پر بنا ہے، یہ ساری لچک ہمیں اس لیے دی گئی ہے کہ ہم صحیح طور پر اس کے آگے جھک سکیں اور خوشی سے اور شوق سے اور اول وقت میں. لیکن جب ہم اس کو پہچانتے نہیں تو پھر اس کا حق بھی صحیح طور پر ادا نہیں کرتے اور اپنی زندگی کا مقصد بھی پورا نہیں کرتے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْإِلَٰهُ الْحَقُّ وَالرَّبُّ الْحَقُّ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا فِيهِنَّ وَخَلَقَ أَرْزَاقَ الْخَلَائِقِ وَالَّذِي يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالَّذِي يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَالْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَالَّذِي يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فِي الْعَالَمِ الْعُلَوِيِّ وَالسُّفْلِيِّ حَيٌّ قَيُّومٌ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ. وَهُوَ سُبْحَانَهُ، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی الإلہ الحق، الہ حقیقی ہے، والرب الحق، اور حقیقی رب ہے، الذی، جس نے خلق السماوات والارض، پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، وما فیہن، اور جو ان کے درمیان ہے، وخلق ارزاق الخلائق، اور اس نے پیدا کیے مخلوق کے رزق، یعنی صرف مخلوق کو نہیں پیدا کیا، ہر ایک کو کیا کھانا ہے وہ بھی پیدا کیا. اب ہمیں اپنے کھانے کا تو پتا ہے، یہ چند جانوروں کے کھانے کا پتا ہے، لیکن اتنی بے شمار ان نون مخلوق جن کا نام بھی ہمیں نہیں پتا، ان کی تو ضروریات سے ہم بالکل ہی ناواقف ہیں کہ انہیں کیا چاہیے کھانے کو، اور کوئی اور بھی نہیں، یعنی صرف میں اور آپ نہیں بلکہ عمومی طور پر انسانوں کی جہالت کا یہ عالم ہے. تو پھر انہیں کون کھلا رہا ہے، انہیں کون دے رہا ہے، انہیں کون پال رہا ہے. والذی یملک السمع والابصار، وہی مالک ہے سننے اور دیکھنے کا، سماعت اور بصر کا. والذی یخرج الحی من المیت، اور وہی ہے جو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے.
والمیت من الحی، اور مردہ کو زندہ سے، والذی یدبر الامر فی العالم العلوی، وہی ہے جو تدبیر کر رہا ہے، پلان کر رہا ہے، سسٹین کر رہا ہے اوپر کی دنیا کو، وسفلی، اور نچلی دنیا یعنی ہماری زمین پر جو کچھ ہے، حی قیوم، زندہ ہے، قائم رہنے والا ہے، قائم رکھنے والا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہیں پکڑتی اس کو اونگ اور نہ نیند. جی سمجھ آئی؟ جو ابھی آپ نے بات سے جو دعا ہے، تو اس میں سوچ رہی تھی کہ ہم لوگوں کی ایک آپ کہتے ہیں نا سب کانشیس میں ہے، ہمیں پتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ہم اس چیز کو شاید سیریس نہیں لیتے یا اس چیز کو اس طرح سے فیل نہیں کرتے کہ ایک چیز جو کہ ٹروتھ ہے، سرٹن ہے، دیٹ از گوئنگ ٹو ہیپن، اس کی ملاقات حق ہے، جو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ حق ہے، اینڈ دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، جسٹ لائک 0.1% کوئی مائنیوٹ ڈاؤٹ بھی نہیں ہے. اس کے باوجود بھی ہمارے اعمال کیوں ایسے ہیں؟ کیونکہ ہم شاید اس چیز کو اس طرح سے فیل نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس، مطلب ہم منہ سے کہتے ہیں لیکن اس کو جب تک فیل نہیں کرتے تب تک وہ ہمارے اعمال میں بھی نہیں آتا اور ہم امپلیمنٹ بھی نہیں کر پاتے ان چیزوں کو. بالکل. اصل میں دین کو ہم سیریسلی نہیں لیتے. ہم باقی دنیا کے سارے معاملات کو، اپنی جاب کو سیریس لیتے ہیں. ہمیں پتا ہوتا ہے اگر کام نہیں کیا نکال دیں گے. باقی جو ہماری ضروریات پوری کرنے کی چیزیں ہیں، تو جس چیز سے بھی ہمارا وقتی ظاہری فائدہ اٹکا ہوتا ہے اس کو تو ہم سیریسلی لیتے ہیں. لیکن چونکہ اس کا وعدہ کل تک کے لیے ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا کل دیکھیں گے پھر کیا ہوگا، جب کل آئے گی تو پھر پتا کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم آپ نے اسٹارٹ میں مینشن کیا تھا کہ آج کل ہم دوسری چیزوں کے پیچھے بہت زیادہ بھاگنا اسٹارٹ ہو گیا اور اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے اندر جو ہے نا سکون وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور یہی چیز لیڈ کرتی ہے اینڈ پر کیا ریزلٹ نکلتا ہے. مطلب زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی چیز سے مایوس ہو کے سوسائڈ اٹیمپٹ کر لیتے ہیں، اور آج کل دیکھا جائے تو بہت زیادہ یہ انکریز ہوتے جا رہے ہیں نمبر سوسائڈ اٹیمپٹ کرنے والوں کے. اور اس میں مین ریزن کیا ہے کہ ہم اسلام سے اور اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں. حالانکہ وہ انسان ایک بار بھی یہ نہیں سوچتا کہ جب میں یہ اسٹیپ اٹھانے لگا ہوں اس کے بعد کیا ہوگا، اگر میں مر جاتا ہوں تو کیا وہ چیز یا کیا وہ بندہ میرے ساتھ قبر میں جائے گا یا میں خود جا رہا ہوں اور میں کر کیا رہا ہوں. وہ ایک بار بھی یہ نہیں سوچتا کہ یہ جو جان ہے یہ اللہ کی دی امانت ہے میرے پاس، میں اس میں خیانت کر رہا ہوں. بالکل. وہ صرف تصویر کا ایک رخ دیکھ رہا ہے نا کہ اس کو ایک چیز چاہیے تھی وہ نہیں ملی، تو اب وہ اپنے آپ سے بھی اینگری ہے، وہ لوگوں سے بھی ہے، وہ اپنے رب سے بھی ہے. وہ سمجھتا ہے وہ جسٹیفائڈ ہے، جو کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے. لیکن کیا اس کا اینگری ہونا ہر چیز کو حلال اور جائز کر دیتا ہے اور اس کے مسئلے کا حل ہے؟ یعنی اس سے زیادہ ناسمجھی کی بات کیا ہے؟ اس میں یہ جو اینڈ پہ بات ہو رہی تھی دعا کی، لکھا ہو کا حق اور جنت حق اور نار حق اور جو قیامت کی گھڑی ہے وہ حق ہے، تو میں سوچ رہی تھی کہ اللہ کے سوا جن چیزوں کو بھی ہم معبود بنا لیتے ہیں ان میں سے کسی کے پاس بھی اختیار نہیں کہ وہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر کر دیں یا اتنی بڑی نعمت دے دیں یا اتنے بڑے عذاب میں مبتلا کر دیں جن سے ہم ڈرتے ہیں یا ان سے ہم امپریس ہو جاتے ہیں. بالکل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک طرح سے مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمارا ٹیسٹ ہے کہ جیسے قرآن پاک میں بھی ہے پہلے رکوع میں کہ الذین یؤمنون بالغیب، مطلب حق پر ایمان لانا، حق کو حق ماننا ہمارا ایک ٹیسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حق تو بتا دیا کہ ایک چیز نے بتا دیا کہ وہ کس طرح سے ہے، اور ہمیں پھر اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں اور کان دیے دیکھنے اور سننے کے لیے، اور پھر رسول بھیجے. جی اور پھر ایک طرح سے مطلب لیکن پھر بھی وہ ہمارے سامنے ظاہر نہیں ہے، اور یہی ہمارا ٹیسٹ ہے کہ ایمان بالغیب اس چیز کے اوپر لے کر آنا کہ وہ حق ہے. جیسے کسی صحابی نے کہا تھا کہ اگر مجھ سے مطلب جو غیب کے جتنے بھی پردے ہیں وہ سب دور ہو جائیں تو پھر بھی مجھے حیرت نہیں ہوگی بالکل بھی. بالکل. تو اس حق کو حق ماننا چاہیے. اس میں 2 پوائنٹس مجھے آ رہے تھے. ایک پوائنٹ یہ تھا کہ جیسے میں پریکٹیکل لائف سے جو ریلیٹڈ ہے کہ بعض دفعہ جیسے ہوتا ہے کوئی آیا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں چلو نماز میں بعد میں پڑھوں گی، یعنی جیسے ہوتا ہے پرائورٹی اللہ کو نہیں دینی. تو اس وقت اگر انسان کو یہ احساس ہو جائے، جیسے آپ نے بات کی کہ ہم عبادت کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں، تو اس کو اگر ہم پرائورٹی نہیں دیں گے تو پھر اور ساری چیزیں تو پھر ہمیں اس طرح سے فائدہ نہیں پہنچائیں گی. اور دوسرا جو ایک پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ میں سوچی تھی جتنی بھی ایڈکشنز ہوتی ہیں لوگوں کو، ان سے نکلنے کا صرف یہی ایک راستہ ہے کہ اگر اللہ کی پہچان کروا دی جائے کہ اللہ کی ذات سچ ہے، ریئلٹی ہے، حق ہے اور وہ موجود ہے، تو انسان کو ایڈکشن کی ضرورت ہی نہ ہو، وہ کسی اور چیز کی طرف. جو جتنی بھی ایڈکشنز ہیں آج کل تو بہت ایڈکشنز ہیں مختلف قسم کی، تو فلفلمنٹ نہیں ہوتی نا لوگوں کی، تو پھر بار بار پلٹ کے اس چیز کی طرف جاتے ہیں، وہ اس ویکیوم کو
بھرنے کے لیے. بالکل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سادہ پچھلے دنوں نا مجھ سے مطلب کسی نے ڈسکس کی کہ جو فیکٹریز کا ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے اور وہ جو سارا لیکوڈ ہوتا ہے وہ سمندر کو ڈیمیج کر رہا ہے، مطلب سمندر کی جو مخلوق ہوتی ہے اس کو ڈیمیج کر رہا ہے. تو وہ ریسرچ کر رہی تھی پچھلے دنوں کہ وہ نینو پارٹیکلز بنائے جائیں، ایسے چھوٹے مائکروسکوپک پارٹیکلز ہوتے ہیں کہ وہ اگر اس میں ڈال دیے جائیں تو وہ اس نقصان سے بچا جا سکتا ہے. تو میں یہ سوچی تھی کہ وہ نینو پارٹیکلز اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ عام آنکھ سے انہیں دیکھ ہی نہیں سکتی، وہ نیکڈ آئی سے کسی کو نظر ہی نہیں آ سکتے، اور ان کا اتنا زیادہ فائدہ ہے کہ وہ اتنے بڑے نقصان سے مطلب ایک مخلوق کو بچا سکتے ہیں. تو میں ابھی اس کو ریلیٹ کر رہی تھی کہ اگر ہم لوگ بھی اپنی سوچ کے جو نینو پارٹیکلز اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں جو ہماری اندر ایگزسٹ کرتی ہیں لیکن ہم انہیں اگنور کر جاتے ہیں، جو چیز ہماری صرف سوچ میں آتی ہے اور وہ چیز ہمیں شرک کی طرف لے جاتی ہے، اگر ہم ان کو فوکس کر دیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ مطلب نہ آئے تو انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کو بھی جان لیں گے اور اس کا حق بھی ادا کریں گے. بالکل. یعنی چھوٹی چیزوں کو بھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی بنایا ہے وہ چھوٹا بھی بہت بڑا ہے. فَهَذَا هُوَ الْإِلَهُ الْحَقُّ الْعَلِيمُ بِكُلِّ شَيْءٍ الْقَادِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ الْخَالِقُ لِكُلِّ شَيْءٍ الَّذِي لَا يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا هُوَ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلَّا هُوَ ذُو الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى وَالصِّفَاتِ الْعُلَى ذُو الْعَظَمَةِ وَالْجَلَالِ وَالْكِبْرِيَاءِ. فہذا پس یہ ہے، هو الالہ الحق وہی حقیقی الہ، العلیم بکل شیء جو ہر چیز کو جانتا ہے، القادر علی کل شیء جو قدرت رکھتا ہے ہر چیز پر، الخالق لکل شیء پیدا کرنے والا ہر چیز کا، الذی وہ جو لا یأتی بالحسنات نہیں لاتا حسنات کو بھلائیوں کو، الا ہوا مگر وہی، یعنی ساری بھلائیاں ہمیں اسی کی طرف سے ملتی ہیں. ولا يدفع السیئات الا ہوا اور نہیں وہ دور کرتا برائیوں کو مگر وہی، یعنی خیر بھی وہی دیتا ہے اور شر سے بھی وہی بچاتا ہے. ذو الاسماء الحسنى اچھے اچھے ناموں والا ہے، والصفات العلی اور بلند صفات والا، ذو العظمۃ والجلال والکبریاء جو عظمت اور جلال اور کبریائی والا ہے، بڑائی والا ہے. الا يستحق هذا الالہ الحق ان يعبد ويطاع ويشکر کیا مستحق نہیں یہ الہ جو حقیقی الہ ہے کہ عبادت کیا جائے، ویطاع اور اطاعت کیا جائے، ویشکر اور شکر ادا کیا جائے اس کا. یعنی جس نے یہ سب کچھ کیا ہے، یعنی جو حقیقی الہ ہے، جو قادر ہے، جو خالق ہے، جو ساری نعمتیں دیتا ہے، جو تکلیفیں دور کرتا ہے، جس کے نام اچھے اچھے، جس صفات بلند ہیں، عظمت جلال کی بریائی اسی کی ہے، کیا اس کا اتنا حق نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس کا شکریہ ادا کیا جائے؟ الا ما اجہل واضل من صرف عن عبادت اللہ الى عبادت غیرہ، خبردار سنو کتنا جاہل ہے وہ شخص اور بھٹکا ہوا ہے وہ جو اللہ کی عبادت سے پھر گیا. من انصرف عن عبادت اللہ الى عبادت غیرہ، کسی اور کی عبادت کی طرف، یعنی جس نے اللہ کو مرکز زندگی بنانے کی بجائے اور چیزوں کو مرکز زندگی بنا رکھا ہے. فذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب، الحق حقیقی. فماذا بعد الحق الا الضلال، تو کیا ہے پھر حق کے بعد سوائے گمراہی کے، بھٹکنے کے. فأنا تصرفون، کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو. کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی انسان کے پاس اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں کہ صرف اللہ ہی کی طرف رجوع کرے، اللہ ہی کی عبادت کرے، اللہ ہی کی طرف پلٹے. کوئی اور چیز اس لائق ہی نہیں، مستحق ہی نہیں، اس قابل ہی نہیں. انسان اللہ کو چھوڑ کر اس کی طرف ایسا متوجہ ہو. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. آج کل ہماری تجویز پہ بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے، تو میں اس سے ریلیٹ کرنا چاہوں گی. جیسے مطلب ذرا سا بھی ہم کانشیسلی اگر نہیں پڑھتے اس کو تو کوئی پور ورڈ جو ہے وہ باریک ہو جاتا ہے، وہ جو باریک ہونا ہوتا ہے وہ پور، مطلب اتنے زیادہ مل جل کے ورڈز آ رہے ہوتے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ زبان کو کس طرح موڑیں اور یہ کریں. تو وہ اسی طرح لائف کو اگر ہم بالکل کانشیس ہو کے نہیں کریں گے، ہر کام ہم ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ بس ایسے ہی کریں، کوئی ہم نے سوچا نہیں ہوتا کہ اس کام کے کرنے کا مقصد کیا ہے. تو لائف کو بھی جب ہم سوچیں گے کہ اس کو کانشیسلی کرتے جائیں کہ یہ کام میں اللہ کے لیے کروں یا کس کے لیے
کر رہی ہوں، اس کا اجر کیا ہے. تو یہ لائف بالکل اسی طرح کہ بالکل کانشیس ہو کے جب گزارا جائے کہ میں کس لیے آئی ہوں کیا ہے، تو پھر جو ہے گزاری جا سکتی ہے. ادروائز جیسے حضرت عمر نے کہا تھا کہ یہ ایسے کہ پھونک پھونک کے قدم رکھے جائیں. کبھی ہم اچھا کام کرتے ہیں پھر برا کام کرتے ہیں تو وہ پھر ختم ہو جاتا ہے اس سے. دو چیزیں ذہن میں آتی ہیں، ایک تو یہ کہ مومن کو ہر لمحہ کانشیسلی بسر کرنا ہے، دوسرا یہ کہ ہر وقت انسان کوئی نہ کوئی ڈیسیژن لے رہا ہوتا ہے، اور اگر وہ رائٹ ڈیسیژن نہیں لیتا تو وہ پھر بھٹک جاتا ہے. تو بھٹکنا جو ہے وہ بہت قریب ہے. تو ہر قدم جب تک سیدھا نہ ہو اور صحیح ڈائریکشن پر نہ ہو، چاہے چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو، چاہے کوئی حرکت ہو یا حرف ہو، تو ہر ایک کو جب تک اس کا حق نہ دیا جائے تو بات نہیں بنتی. واللہ تبارک وتعالی هو الحق الذي انزل الكتاب بالحق وانزل العدل وجعله حكما فيما تختلف فيه الامم وفيما تختلف فيه آراء الناس وأقام شرائعه على العدل في الحكم وجعله الميزان الذي توزن به القيم والحقوق وتوزن به الأعمال والتصرفات كما قال سبحانه الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. واللہ تبارک و تعالی، اور اللہ تبارک و تعالی، هو الحق، وہی الحق ہے، حقیقت ہے، الذی، جس نے، انزل الکتاب بالحق، نازل کی کتاب حق کے ساتھ، وانزل العدل، اور اتارا عدل، انصاف، وجعلہ، اور بنایا اس کو، حکما، منصف، فیما تختلف فیہ الامم، جس میں امتیں یا گروہ اختلاف کرتے ہیں، وفیما تختلف فیہ آراء الناس، اور جس میں لوگوں کی آراء مختلف ہو جاتی ہیں، وأقام شرائعہ، اور اس نے قائم کی اپنی شریعت، علی العدل فی الحکم، فیصلوں میں عدل پر. جیسے میں نے کہا نا کہ ہر وقت ہم کچھ نہ کچھ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں تو فیصلے عدل پر مبنی ہونے چاہیے. وجعلہ المیزان، اور اس نے بنایا میزان، اس کو یعنی عدل کو، الذی توزن بہ القیم، جس سے تولی جاتی ہیں ویلیوز، قیم ہوتا ہے ویلیوز، والحقوق، اور حقوق، یعنی چاہے کوئی اخلاق کا معاملہ ہو، چاہے حقوق کی ادائیگی کا معاملہ ہو، ہر جگہ پر انسان کو عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے، اور وہ میزان یا کرائیٹیرین ہر وقت پاس ہونا چاہیے. وتوزن بہ الاعمال والتصرفات، اور اسی سے وزن کیے جاتے ہیں اعمال اور تصرفات، یعنی معاملات، ہم جو کچھ بھی کرتے رہتے ہیں، ہمارے ڈے ٹو ڈے لائف کے ایکشنز. کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ الذی انزل الکتاب بالحق، اللہ وہ ذات ہے جس نے کتاب حق کے ساتھ اتاری، والمیزان، اور میزان، وما یدریک، اور کیا چیز بتائے تجھ کو، لعل الساعۃ قریب، شاید کہ قیامت قریب ہو. یعنی انسان کو اپنی آخرت کو سامنے رکھ کے کام کرنے چاہیے، لعل الساعۃ قریب. ٹھیک. اور اگر یہ احساس رہے انسان کو کہ قیامت قریب ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ انسان اپنے اندر ایک میزان رکھے گا، ایک کرائیٹیرین رکھے گا. کسی بھی چیز کو کرنے کے لیے وہ تولے گا اس کو کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے. وہ یہ نہیں دیکھے گا کس میں فائدہ اور کس میں نقصان ہے دنیا کا، کیا مجھے اچھا لگتا اور کیا نہیں اچھا لگتا، کیا لوگوں کو پسند ہے اور کیا لوگوں کو پسند نہیں. وہ کیا دیکھے گا کہ حق کیا ہے. یعنی ہم جیسے اس وقت بھی یہاں بیٹھے ہیں تو ہمارے بیٹھنے کے پیچھے ایک نیت ہے، ایک ارادہ ہے، ایک مقصد ہے. تو اس وقت ہم میں سارے ایک سوچے کہ وہ کیوں بیٹھا ہے یہاں، یا کیوں یہ کتاب پڑھ رہے ہیں، یا کوئی بھی کام ہے. تو ان سب کے لیے کرائیٹیریا کیا ہے ہمارے پاس کہ ہم صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں. کیونکہ بعض اوقات بہت سی فورسز ایسے ہوتی ہیں جو ہمیں حق سے ہٹانا چاہتی ہیں. سب سے پہلے تو انسان کا اپنا نفس دشمن جو ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ لو، یہ تو کھانے کا وقت ہے، تو آرام کا وقت ہے، تو گھر جانے کا وقت ہے، اور اس وقت یہ سب کچھ کس لیے. پھر اسی طرح کوئی بھی کام ہو تو اس میں کرنے کا کرائیٹیریا کیا ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں وہ کام کیسا ہے، بندوں کی نظر میں نہیں. شکر بھی، اور یہ بھی ہے کہ توفیق سے میں تیرا شکر کروں، اور وہ کام کو جس سے تو راضی ہو. بالکل، یہ ایک چیز سے بات آ جاتی تو انسان کا خوف اور غم سے پاک ہو جاتا ہے. بالکل، چاہے وہ کام مشکل ہو یا آسان ہو، من پسند ہو یا ناپسند ہو،
کیونکہ وہ جس نے کہا نا پھر سب سے بڑا تو خود انسان کا اپنا نفس ہوتا ہے، پھر شیطان ہوتا ہے، پھر لوگ ہوتے ہیں، کتنی ساری رکاوٹیں ہوتی ہیں ایک حق کے راستے پہ چلنے میں. تو اگر انسان کے پاس میزان ہوگا تو وہ ہر ایک کو ہٹاتا رہے گا کہ نہیں ہے. موسیٰ کا بھی یاد آیا، موسیٰ تک جا رہے تھے تو موسیٰ نے کہا تھا نا چاہے صدیاں بیت جائیں وہی سفر جاری چلتا رہا. ان کا بھی کہ ان کا ویژن جو تھا وہ بالکل یہی چیز انسان کو انتھک محنت کرواتی. نہ وہ دن دیکھتا ہے انسان، نہ وہ رات دیکھتا ہے، نہ وہ کسی کی تعریف کو دیکھتا ہے، نہ کسی کی تنقید کو دیکھتا ہے. جب اس کو حق مل جاتا ہے اور حق کا پتہ چل جاتا ہے، حق کی نشاندہی ہو جاتی، تو پھر اس کے لیے وہ جان بھی دے ڈالتا ہے. یعنی اگر کسی نے حق کو معلوم کرنا ہے تو وہ کتاب کو دیکھے اور پھر ایک میزان دیکھے، اپنے اندر پائے، اور پھر آخرت کو سامنے رکھے. واللہ سبحانہ هو الحق الذی ارسل رسلہ بالہدی ودین الحق المشتمل علی العدل والاحسان والرحمہ لیظہرہ علی الدین کلہ کما قال سبحانہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. اور اللہ سبحانہ وتعالی وہی حق ہے، الذی جس نے ارسل رسولہ بھیجا اپنے رسولوں کو، بالہدا ہدایت کے ساتھ، ودین الحق اور دین حق دے کر. دین حق کیا ہے؟ المشتمل علی العدل والاحسان والرحمہ، جو مشتمل ہے عدل، احسان اور رحمت پر. کتنی آسان زبان میں کتاب لکھی گئی، صرف سمجھنے کی ضرورت ہے. لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اسے غالب کر دے تمام ادیان پر. کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا، ودین الحق اور دین حق دے کر بھیجا، لیظہرہ تاکہ غالب کر دے اس کو، علی الدین کلہ تمام ادیان پر، وکفی باللہ شہیدا اور کافی ہے اللہ گواہ. تو اس پیراگراف سے ہمیں واضح طور پر پتہ چل جاتا ہے کہ اصل میں ہمارے پاس کرائیٹیریا کیا ہے اور اس پر وہ صحیح ہے یا نہیں. بندوں کی گواہی اور سٹیمپ نہیں چاہیے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ کی گواہی کافی ہے. کوئی کام جو اللہ تعالیٰ کو راضی کر دیتا ہے وہ ہمارے لیے ہر کام سے بہتر ہے، خواہ وہ دنیا کی نظر میں ناپسندیدہ ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ جو ہمیں فیصلے کرنے پڑتے ہیں نا زندگی میں، ہر فیصلہ آسان نہیں ہوتا. بعض فیصلے بڑے تکلیف دہ ہوتے ہیں، بڑے مشکل ہوتے ہیں، لیکن آخرت کے اعتبار سے بڑے فائدہ مند ہوتے ہیں. اب جیسے ہجرت کے واقعات ہم پڑھتے ہیں، صحابیات کے، صحابہ کے تو چھوڑیں، وہ تو مرد تھے، وہ تو اپنے فیصلے خود کرتے ہیں. لیکن حضرت ام سلمہ ہے، یا اسی طرح اور خواتین ہیں مہاجرات، جب انہوں نے ہجرت کی، اپنے گھر بار چھوڑے اور مکہ سے وہ مدینہ میں گئی، تو ان کے ان ڈیسیژنز پر مجھے حیرت ہوتی ہے. میں اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھتی ہوں کہ کیا میں وہاں ہوتی تو میں یہ کرتی. وہ کون سی فورس تھی جس نے انہیں مجبور کیا اور انہوں نے ہر چیز چھوڑ دی اور اتنے بڑے بڑے خطرات مول لے لیے، اور آئندہ مستقبل کا بھی نہیں پتا. بھرے گھر چھوڑ دیے، شوہر چھوڑ دیے اور چل پڑی. سورۃ الممتحنہ کو اگر آپ پڑھیں تو ان کے بارے میں جو ہدایات ملتی ہیں، امیزنگ. یعنی حق اتنی بڑی چیز ہے کہ جس کو انسان پکڑ لیتا ہے تو پھر تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. عجب چیز ہے لذت آشنائی، کہ اللہ تعالیٰ سے انسان جب آشنا ہو جاتا ہے، پہچان ہو جاتی ہے، تو پھر انسان کا معیار بدل جاتا ہے، فیصلوں کا کرائیٹیریا بدل جاتا ہے. پھر انسان بیچ میں نہیں رہتا، وہ ایک کنارے لگ جاتا ہے، اس کو منزل اپنی صاف نظر آنے لگتی ہے، وہ اس کی طرف چلنے لگتا ہے اور پرسکون ہو کے چلنے لگتا ہے، چاہے مخالفتیں کتنی بھی کیوں نہ ہو. اور اس کے اندر ایک خاص لذت ہوتی ہے، ایک خاص مٹھاس ہوتی ہے، وہ ایمان کی، وہ اللہ کی رضا کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو خود دلاسا دیتا ہے، خود اس کی مدد فرماتا ہے. اس کے دل کی کیفیت کسی اور کو پتہ بھی نہیں ہوتی. انسان کی مشکلات کا اندازہ کوئی دوسرا انسان، حتیٰ کہ ماں باپ بھی نہیں کر سکتے. ان کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ انسان کس حال سے گزر رہا ہے، اور ان کو بتا کے مسائل حل بھی کوئی نہیں ہوتے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا وَمَا يَزَالُ دِينُ الْحَقِّ ظَاهِرًا عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ مِنْ حَيْثُ هُوَ دِينٌ فَهُوَ الدِّينُ الْقَوِيُّ بِذَاتِهِ الْكَامِلُ بِشَرَائِعِهِ المحفوظ من التحریف والتبدیل
الموافق للقلوب والجوارح المزکی للعقل والروح الذي يزحف بذاته وحسنه الى القلوب والبلاد والعباد كل يوم وكل لحظة اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وما یزال، اور ہمیشہ رہے گا، دین الحق، دین حق، ظاہراً غالب، علی الدین کلہ، ہر دین پر. اگر فزیکلی غلبہ نہ بھی ہو مسلمانوں کا تو بھی دین اپنے دلائل کے اعتبار سے باقی تمام ادیان پر غالب ہے، اپنے سورسز کے اعتبار سے، اپنے دلائل کے اعتبار سے، حفاظت کے اعتبار سے. من حیث ہوا دین، دین ہونے کے اعتبار سے. فہو الدین القوی بذاتہ، یہ دین اپنے آپ میں مضبوط ہے. الکامل بشرائعہ، اپنے قوانین کے ساتھ کامل ہے. المحفوظ من التحریف والتبدیل، محفوظ ہے تحریف و تبدیل سے، تحریف بھی چینج کرنے کو کہتے ہیں. الموافق للقلوب والجوارح، یہ بہت موافق ہے دلوں اور اعضاء کے، یعنی اس میں جتنے بھی احکامات ہیں اگر انسان ان پر عمل کرتا ہے تو وہ انسان کی طبیعت کے موافق ہیں. جیسے روزہ رکھنا ہے یا زکوٰۃ دینا ہے یا حج کرنا ہے یا کوئی بھی حکم ہمیں دیا گیا، انسان کے لیے وہی چیز اصل میں ضرورت ہے. چھوٹی سے چھوٹی چیز، جیسے ہم مختلف سائنٹیفک ریسرچز پڑھتے ہیں کہ فلاں کام کا یہ فائدہ ہے تو بڑی حیرت ہوتی ہے، اچھا یہ تو ہمیں 1400 سال پہلے بتایا گیا، لیکن 1400 سال پہلے والے بھی یقین نہیں، آج کی بات بھی یقین آتا تو پھر ہم وہ بھی شروع کر دیتے ہیں. تو بعض اوقات ایک چھوٹا سا ایکشن ہماری زندگی میں ایک بہت بڑا رول پلے کر رہا ہوتا ہے، اور اسے ایک چھوٹی سی سنت کی عدم موجودگی میں یا اس چھوٹے سے ایکشن کو چھوڑنے سے ہم بہت بڑے خسارے میں پڑے ہوتے ہیں. اب مثال کے طور پر یہ کلمہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کو ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس پہ سورج نکلتا ہے. تو میں آج صبح باہر ذرا دھوپ میں نکلی اور میں دیکھ رہی تھی کہ سورج کس کس چیز پہ پڑ رہا ہے اس وقت. میں اندر گئی تو وہ کھڑکی سے اندر آ رہا تھا، تو میں نے کہا کہ میری کھڑکی سے آ رہا ہے اور جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کی کھڑکیوں سے اندر جا رہا ہے. یعنی دیکھا جائے تو صرف میری کھڑکی کے اندر تھوڑی ہے، اس شہر میں یا اس ملک میں یا جہاں جہاں اس وقت سورج نکلا ہوا ہے ہر ایک کو یہ لگے گا اس کی کھڑکی سے اندر آ رہا ہے جو اگر اس رخ پر ہے. تو وہ کس کس چیز میں پڑ رہا ہے، ان سب کی ویلیو نکالیں، کتنے تھاؤزینڈ، کتنے ملین، کتنے بلین، کتنے ٹریلین بنے گی. اگر صرف لینڈ کی ویلیو نکالیں کہ جس جس چیز پہ سورج، مثلا یہاں سے لے کے اسلام آباد تک کی جو لینڈ ہے اس کی پرائس نکالیں، پھر راستے میں جتنے باغ ہیں ان باغوں کی پرائس نکالیں، جتنے گھر ہیں ان سب کی ویلیو بنائیں، ان گھروں کے اندر جتنا گولڈ ہے یا جتنا جو کچھ ہے ان سب کو نکالیں، کتنی دولت بنے گی. ایک دفعہ یہ کہنا اللہ کو ہر چیز سے زیادہ پسند آ جاتا ہے. سبحان اللہ، مجھے حیران کر دیتا یہ کلمہ، اور میں کہتی یا اللہ میں کیوں جاہل رہی اس سے، مجھے اس سے پہلے کیوں نہیں پتا چلا کہ میں زندگی کے ہر روز میں ایک دفعہ تو پڑھتی، کم از کم ایک دفعہ تو پڑھتی، کیوں نہیں پڑھا میں نے. پھر اسی طرح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جو 100 دفعہ پڑھتا ہے اس سے بہتر کوئی عمل لاتا ہی نہیں اس دن سوائے اس کے جو اس سے زیادہ یہ پڑھ لے. تو میں نے کیوں نہیں پڑھا؟ اتنے دن میری زندگی کے گزر گئے اس کلمے کے بغیر. کتنی جاہل تھی میں. جاہل اس لیے، جاہل وہ نہیں ہوتا کہ جس کو انفارمیشن نہ ہو، جاہل وہ ہے جس کا عمل نہ ہو. علم عمل میں آتا ہے تو تبھی انسان عالم بنتا ہے نا، ورنہ تو جاہل ہے. ایسی کتنی اور دین کی چیزوں کی جو ابھی تک مجھ سے چھپی ہوئی ہیں، یعنی میرے عمل میں نہیں ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے لیے انتہائی فائدے کی ہیں اور ہم ان چیزوں کو کر سکتے ہیں. اٹس ویری مچ پاسبل. ایک دن صرف آپ 100 دفعہ پڑھنے کے لیے تسبیح لے کے بیٹھ جائیں، یعنی گن لیں اور دیکھیں کہ 10 منٹ لگیں یا 15 لگیں یا 20 لگیں، کتنے آپ کو لگتے ہیں. 10 بھی بہت مشکل لگتے ہیں. اچھا اب کیا کریں؟ 10 منٹ کے لیے آپ دن میں سوچیں کون سا کام آپ کرتے ہیں. ڈرائیونگ کرتے ہیں 10 منٹ کے لیے، یا کوکنگ کرتے ہیں، یا کلیننگ کرتے ہیں، یا کٹنگ کرتے ہیں، یا شاپنگ کرتے ہیں، یا خاموش بیٹھتے ہیں ایسے ہی. تو اس 10 منٹ کو بغیر گنے بھی آپ اگر پڑھ لیں گے نا تو آپ کہیں گے آپ کے 100 ہو گئے. کیا دن میں 10 منٹ نہیں نکال سکتے آپ؟
ہم نکال سکتے ہیں لیکن ہماری توجہ ہی نہیں. تو یہ موافق ہے قلوب اور جوارح کے. یہ دین ایسا دین ہے جو ہمارے اعضاء کو اور ہمارے دلوں کو اور ہماری ہر چیز کو فٹ بیٹھتا ہے. المزکی للعقل والروح، عقل اور روح کو پاک کرتا ہے ہر طرح کے بوجھوں سے اور علائشوں سے اور تفکرات سے اور غموں سے. ہر غم سے انسان کو بے نیاز کر دیتا ہے. اب دیکھیں کہ سب سے بڑا غم انسان کو کیا ہو سکتا ہے؟ جیسے موت کا ہو سکتا ہے نا، قبر کا ہو سکتا ہے. سوچئے مومن کے لیے تو وہ بھی ایک سکون کی جگہ ہے. اگر اس کو یہ آواز آ جائے کہ اب تم اس طرح سو جیسے ایک دلہن سوتی ہے اور اب قیامت کے دن تم اٹھو گے، اللہ اکبر. یہ ندا جس کو آ جائے کہ قیامت تک کے لیے اب سو جاؤ، اللہ اکبر. تو یہ خیال آتے ہی موت بھی اچھی لگنے لگتی ہے کہ اگر دنیا میں نیند پوری نہیں ہو رہی تو وہاں نیند پوری ہو جائے گی. تو فکر غم اس کا ہونا چاہیے کہ اس کے لیے کچھ تیاری ہے کہ نہیں. غم اس کا نہیں صرف رہنا چاہیے کہ وہاں پتہ نہیں کیا ہوگا. المزکی للعقل والروح، یہ عقل جو ہر وقت انتشار کا شکار رہتی ہے، یہ کروں کہ نہ کروں، ڈیسیژن نہیں لے پاتے، ایسے وسوسے وشاویش اور طرح طرح کے تشویش، یہ اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا. دین ان سب چیزوں کی ایسی رہنمائی کرتا ہے کہ انسان کے اندر سے وہ جواب ملتے جاتے ہیں. جو جو اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھتا ہے انسان، جو جو اس کے نام پڑھتا ہے، وہ ساری چیزوں کا جواب ملتا جاتا ہے اور انسان یوں لگتا ہے جیسے دھوپ نکل آئی ہے. سارے جالے ختم ہو جاتے ہیں، روح کے بوجھ ہٹ جاتے ہیں. الذی یزحف بذاتہ، وہ جو اپنی ذات میں خود چل رہا ہے، یعنی کسی کو چلانے کی ضرورت نہیں. زحف کا مطلب ہے چلنا. وحسنہ الی القلوب، اور اس کا حسن دلوں میں، والبلاد اور شہروں میں، والعباد اور بندوں میں، کل یوم، ہر دن و ہر لحظہ. ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان، نئی آن. یعنی یہ دین جس طرح ہماری زندگی میں آتا رہتا ہے ویسے ویسے انسان کے دل میں، شہروں میں، گھروں میں ہر روز حسن کا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. اللہم ارنا الحق حقا، اللہ ہمیں حق کو حق دکھا، وارزقنا اتباع، اور ہمیں اس کا اتباع سجھا، وارنا الباطل باطلا، اور ہمیں باطل کو باطل دکھا، وارزقنا اجتنابا، اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اب آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا کوئی بات ہے تو آپ کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاذہ، عموماً ہم جب فرائض کی ادائیگی کر لیتے ہیں یا سنتیں جو موقدہ ہوتی ہیں یا اسی نوعیت کے کچھ کام کر لیتے ہیں تو پھر ہم اس کو کافی سمجھ لیتے ہیں کہ ہاں یہ فرض پورا ہو گیا. اور جو مستحبات ہوتی ہیں یا جن چیزوں کو بہت پسند کیا گیا ہے ان کے بارے میں ہمارا کہیں یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ یہ تو کوئی ایکسٹرا آرڈنری قسم کی، جب ہم نکلیں گے مصروفیات سے اور فری ٹائم ملے گا تو پھر ہم کریں گے، یا یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس کوئی اتنا اور کرنے والا کام نہیں ہوتا. یہاں کچھ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ موافق ہیں ہمارے، ہم ان کو مشکل سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں. اصل میں ٹائم مینجمنٹ کی بات ہے اور توجہ کی بات ہے. صرف کرنے کے کاموں کی اگر لسٹ بنی ہوئی ہو نا، جیسے دنیا کے کاموں کو نہ بھولنے کے لیے ہم لسٹ بنا کے رکھتے ہیں، ایسے ان کو بھی لسٹ بنا لینا اور ان کے لیے ٹائم مقرر کر لیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے. اصل بات یہی ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے. جی جزاک اللہ. السلام علیکم. استاذہ ایک کوشچن تھا. جی جیسے ہم اللہ تعالیٰ کے نام پڑھ رہے ہیں ایوری ویک، تو میرے مائنڈ میں کوشچن آیا تھا کہ ہم جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم الودود پڑھا تو جسٹ ہم اس کو صفات کے طور پر لیں یا ہمیں قرآن سے حدیث سے کوئی ایسی دلیل بھی ملتی ہے کہ ہمارے اندر بھی اللہ تعالیٰ وہ صفات دیکھنا چاہتے ہیں، وہ کوالٹی، جیسے اللہ تعالیٰ خود رحم کرنے والا ہے تو ہمیں بھی اس کی تلقین کی گئی ہے، تو کیا باقی صفات کے بارے میں بھی ایسا کچھ ملتا ہے ہمیں؟ قرآن و حدیث میں اگر آپ غور کریں اور ان ناموں میں بھی اگر آپ غور کریں تو مؤلف پہلے کیا کرتے ہیں، شروع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ریفرنس سے وہ چیزیں لاتے ہیں، پھر اس کے بعد بندوں کو کیا کرنا چاہیے اس کے اعتبار سے. تو ان صفات کا ہم سے یہ تعلق ہے کہ ان صفات کی روشنی میں ہم اپنے طرز عمل کو پہچانیں کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ غفور الرحیم ہے تو میرا طرز عمل کیا ہے، اگر وہ علیم حکیم ہے تو میرا طرز عمل کیا ہے. صحیح، جزاک اللہ خیر. میری طرف سے سب کو پچھلی عید مبارک، اور آپ لوگ خوش رہیں، محنت کریں اور خوب خوب پڑھیں اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. جزاکم اللہ خیرا.
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.